الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الجزاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین. حمد و ثنا کے بعد معزز ناظرین کرام، سامعین محترم، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں ہم سب لوگ جمع ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس مبارک حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مجھے اس بات کا احساس ہے وقت کی بالکل قلت ہے اور آپ لوگوں کی حالت بھی نظر آ رہی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنا. اب بہت مشکل ہے کہ مولوی صاحب کو سننا پھر ساتھ کھانے کا بھی اشارہ ہو. بڑا مشکل کام ہے. بہرحال تھوڑی دیر اب برداشت فرمائیں. ہمارے محترم اسلامک ریسرچر محترم یاسر بھائی، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے حکم فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر تقریر کرنی ہے. تو اسٹیج پر ماشاءاللہ خوبصورت اشاعت بیٹھے ہیں جو ان کی ایک انجمن ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے اس علاقے کے بہترین عالم محترم علامہ قاری اجمل مہروی صاحب، استاذ الحفاظ علامہ قاری عبدالمجید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. چند منٹ برداشت فرما لیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. حضور کے ذکر میں اصل میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے، بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. اور بالخصوص جب 2 لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک علماء کے سامنے، دوسرا عشاق کے سامنے، بڑا مشکل ہوتا ہے. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی بات کہی ہے. امام علوسی نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جب علماء کے سامنے بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب صوفیاء کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو. دل کو سنبھال کے بیٹھو. اگر تشریف لے ہو قاری صاحب، اللہ مصرف کو آگے گا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا خوشی سے بیٹھے چونکہ حضور کا ذکر ہے. اور یقین فرمائے قبلہ یاسر بھائی نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا ہے، یہ دیکھیں یہ نوٹ میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو وہ مضمون چونکہ ایک تفصیل طلب ہے، اور پھر میں آپ کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ
मुश्किल हालत में तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह ताला आप सबकी खैर फरमाए। बहरहाल थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमाएं, इंशाल्लाह हुजूर का जिक्र करना है, करम होगा इंशाल्लाह। उलमा ने, वो मैं अर्ज कर रहा था, बता सोच के कुछ आता है, होता कुछ है। अब जो मैंने इतना एक माशाल्लाह मेहनत से एक बड़ा मजमून तैयार किया है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए एक वक्त की ज़रूरत है। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। उलमा ने लिखा है हुजूर का जिक्र करना भी इबादत है और हुजूर का जिक्र सुनना भी इबादत है। बस इसी ज़ौक़ में चंद मिनट, ज़्यादा नहीं, आप ये ना समझें कि मैं एक मौलवी साहब ने पकड़ लिया है कि आप सुबह तहज्जुद तक जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करना है। हुजूर फरमाते, उलमा फरमाते हैं सरकार का जिक्र करना भी इबादत और हुजूर का जिक्र सुनना भी इबादत है। और कायनात में ये जो मेरी रिसर्चिंग है और मैं इस हद तक अल्लामा अजमल साहब पहुंचा हूँ, मैंने हर मसलक की किताबों को पढ़ा है, हत्ता कि एक ऐसा मसलक भी है जिसके 46 फिरके हैं, 46, उनमें से एक एक फिरका को हमने पढ़ा है। और फिर बाज मज़ाहिब को भी मैंने पढ़ा है, ईसाई हो गए, बुद्ध मत हो गए, हिंदू हो गए, लेकिन मैं इस हद तक पहुंचा हूं, ये तमाम मसालिक को, तमाम मज़ाहिब को पढ़कर इसमें निचोड़ पे पहुंचा हूं कि कायनात में जिस तरह सूरज की मिसाल नहीं मिलती, इसी तरह इस्लाम की मिसाल भी नहीं मिलती। जिस तरह के सूरज है वो अपनी रोशनाई देने में अपना सानी नहीं रखता, ये अलग बात है कि हर चीज की असल को देखा जाता है। मसलन आप जब एक शख्स को देखेंगे, जब उसकी तारीफ करेंगे तो सबसे पहले उसकी असल को देखेंगे। असल कौन है? वालिदैन है, असातिज़ा है, मुर्शिद किराम है। आप बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, यार इनके कितने वालिदैन अच्छे हैं कि एक नात ख़्वां बना दिया है। पूरी दुनिया कहती है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन कितने आला अरफा हैं कि आला हज़रत बना दिया है। इसलिए हर चीज की असल को देखा जाता है। हर बंदा सूरज की रोशनाई को देखता है और उसकी रोशनाई का इनकार करना खुद सूरज का इनकार करना है। लेकिन याद रखें कि सूरज की असल को भी कभी देखें, ये मेरे हुजूर के पसीने से बना, ये हुजूर के पसीने से बना। सूरज जितना अपनी रोशनाई में, चांद जितना अपनी रोशनाई में दमक रहा है, चमक रहा है, पूरी कायनात को जिस तरह रोशन कर रहा है, मेरा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी मिल्लत इस्लामिया को रोशन कर रहा है। और एक बात ये भी ज़हन में रखें, आप अलैहिस्सलाम के बारे में जिस तरह मैंने अर्ज किया, हुजूर का जिक्र करना भी इबादत। इन बच्चों को जरा 2 मिनट चुप करा दें, आपकी मेहरबानी। जरा अबा 2 मिनट, जरा उन्हें हलवे की तैयारी थी, ये तो चुप करो 2 मिनट। खैर, हुजूर का जिक्र सुनना भी इबादत और हुजूर का जिक्र करना भी इबादत। ज़हन में रखें, हमारे मुतक़द्दिमीन उलमा, मुतक़द्दिमीन कहते हैं जो पुराने उलमा, हमारे पुराने उलमा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, इत्तिहाद करते हैं, जहां हुजूर का जिक्र हो वहां मिलाद की महफिल हो। बिलखुसूस अल्लामा इब्न हजर मक्की ने निअमतुल कुबरा में लिखा है, उस महफिल को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं और उसको ऐसे चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और उन लोगों के लिए दुआए खैर करते हैं जो लोग मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद में आए होते हैं। बात समझ में आई? बस इसी ज़ौक़ में थोड़ी देर और तशरीफ़ फरमा हो, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। देखें, आप लोग एक सियासतदान की महफिल में जाते हैं, मेरा सियासतदान से कुछ लेने देना नहीं है। हर शख्स अपनी एक अथॉरिटी रखता है। बताने का सिर्फ मकसद ये है, हम आका अलैहिस्सलाम के जिक्र में बैठे हैं। कायनात में हुजूर के जिक्र से बड़ा किसी का जिक्र नहीं है।
کائنات میں حضور کی تعریف کے علاوہ کسی کی تعریف زیادہ نہیں ہے۔ امام بصیری نے یہاں ایک بات لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں میرے رسول کی، میرے نبی کی اتنی تعریف کرو، اتنی تعریف کرو، بس خدا نہ کہو باقی سب کچھ کہو، صرف خدا نہ کہو باقی سب کچھ کہہ دو۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی خوب قلم اٹھایا۔ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی نعت کے شعر میں ایک زبردست بات فرمائی، فرماتے ہیں سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اور یاد رکھیں یہ آقا علیہ السلام کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے، یہ قرآن مقدس کی تفسیر ہے جو انہوں نے شاعری میں بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر ہم نے مرتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں بعض ایسے بھی ہیں، فرمایا جو بعض ایسے ہیں جن سے میں نے کلام کیا ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو کوہ طور پر جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اے کلیم جوتی اتار کر آؤ، نالین اتار کر آؤ، خدا سے کلام کرنا ہے۔ لیکن وہ کلیم ہے، حبیب کا مقام پھر کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا اے حبیب تم عرش پر تشریف لاؤ۔ حضور جب نالین اتارنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے حبیب نہیں، وہ کلیم کی بات تھی، یہ حبیب کی بات ہے، وہ کلیم کی بات تھی، یہ حبیب کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بعض ہم نے ایسے رسول بھیجے، بعض سے کلام کیا، ہم نے بعض کو کچھ صحائف عطا فرمائے، لیکن ہم نے پوری ذریت میں، پورے انبیاء میں، پورے رسولوں میں جتنے معجزات تھے، جتنے علوم تھے، جتنے اذکار تھے، سب کا سب جامع کر کے ہم نے ایک محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو پیدا کیا۔ سمجھ آئیے بات؟ گزارش میری سمجھ آئیے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، گفتگو تھوڑی سی آگے چلی گئی۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ زمین ہے، بالکل یہاں کھیت بھی ہوتا ہوگا، یہ جو بھی معاملہ ہے، امام ابن حجر مکی نے یہاں بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں حضور کا میلاد ہو، حضور کی مطلب میلاد کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو، فرمایا وہ جگہ دوسری جگہ سے مناظرہ کرتی ہے، مناظرہ کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے آج یہ تو دیکھ مجھ پہ ذکر کس نے ہستی کا ہو رہا، یہ تو دیکھ۔ اچھا پھر علماء نے یہاں پھر وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر دوسرے جگہ پہ مطلب زمین پہ محل ہو تو زمین کہتی ہے تجھے محل مبارک ہو، اگر اس پہ کوئی سبزہ ہو تو وہ کہتی ہے تجھے سبزہ مبارک ہو۔ مجھ پہ تو ذکر اس ہستی کا ہو رہا ہے جو پوری کائنات میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں سمجھ گیا ہوں اس بات کو، ماشاءاللہ عشاقان رسول کی محفل میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کا بھی احساس ہے، آپ کی سردی کا بھی احساس ہے، پھر جو سب سے بڑی بات کے آگے انتظام ہوا پڑا ہے اس کا بھی احساس ہے۔ خیر سنیے ذرا توجہ سے، عزیزان محترم، ہم الحمدللہ حضور کے نوکر ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور حضور علیہ السلام جہاں عشق ہوتا ہے وہاں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جہاں عشق ہوتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں یاسر بھائی، تو تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے، علامہ صاحب ماشاءاللہ حضرت بھی عالم دین ہے، العشق نار فی القلوب محترق ما سوى المحبوب۔ وہ کہتے ہیں عشق آگ ہے، جہاں بھی عاشق دیکھے اسے اپنا محبوب ہی نظر آتا۔ علاقے لے سبحان اللہ نہیں آدھے پہ بابا میں تو علاقے آئی آئی پہلی باری ہیں، کوئی نراز کیے تھے دسو ذرا سبحان اللہ اچھا آگا میں گفتگو کو ختم کرا۔ العشق نار، عشق آگ ہے، وہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ اور پھر عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ پھر لمبی بات ہو جائے گی، میں تھوڑی سی بات یوں کروں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور ہمیں دیکھتے ہیں، اور اگر اللہ آنکھ بھی دے ہم بھی حضور کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث بات، اور حضور ہمیں اب بھی سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، فرمایا میرے رسول تو وہ رسول ہے، ان کو امت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، فرماتے ہیں کہ اگر امتی کو کانٹا چبھ جائے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کو احساس پہلے ہوتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ حضرت مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ سید حمد سید کاظمی شاہ صاحب اطال اللہ بقاء فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت حجت الاسلام حضرت غزالی زمان سے پوچھا، حضرت آپ کے لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں، کیا آپ کو کیسے خبر کون مرید کس حالت میں ہے؟ تو حضرت پھر علم کے بادشاہ تھے اور پھر حاضر جوابی میں حضرت کا ثانی بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حامد سعید، آپ نے فرمایا اگر آپ کے جسم میں ایک بال کو کھینچا جائے تو آپ کے جسم پہ کتنے بال ہیں؟ کم از کم احساس تو ہوگا کہ جسم کے فلاں حصے سے بال کو کھینچا جا رہا ہے، کم از کم اتنا تو احساس ہوگا کہ جسم کے فلاں حصے کے جسم کے بال کو کھینچا جا رہا ہے۔ فرمایا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے ساتھ ایسے چپٹا ہوتا ہے جس طرح کہ آج ہم کہتے ہیں لبیکا، میں نے عاشقوں سے بات کی ہے، دوسروں سے بات نہیں کی۔ اگر سردی لگ رہی ہے تو پھر کوئی اور انتظام کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں لبیکا۔ اچھا اس سے پہلے جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا لبیک کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، ایسے چمٹ جانا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے گھر کے اس غلاف کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تیری رحمت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں ولی کامل کو روحانیت ہر وقت متوجہ ہوتی ہے، ولی اپنے مرید سے دور نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں خدا اپنے بندے سے دور نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ بھی اپنے بندے سے دور، اپنے غلام سے دور نہیں ہے۔ اب اسی کے بعد ختم کرتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ یہ جو ٹیم ہے نا، ٹیم یہ عاشقوں کی ٹیم ہے، ذرا سنبھل کے ادھر بات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولو تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے میرے بندو، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب سمجھ میں نہیں آتی، علامہ قاری عبد المجید صاحب مجھے ارشاد فرمائے مولا ہماری بات کی سمجھ نہیں آتی، نبی ہم سے کیسے قریب ہے؟ جب ہمیں قریب ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، برے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ آپ کہتے ہو نبی کے قریب، بندہ نبی کے قریب ہے، ہمارا رسول ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، ہم بھی اتنے قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا رسول ہمارے قریب ہے۔ سنیے اس پر امام روم رحمت اللہ علیہ حضرت غزالی زمان نے بڑی مثال دی۔ آپ نے فرمایا ایک شخص تھا جوہری، آخری بات یہ لنگر آتا رہے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں، تسلی رکھیں، جب لنگر آ جائے تو پھر سبحان اللہ، اب تسلی رکھیں یہ لنگر آتا رہے گا، صرف آخری اس حدیث اس آیت کی تفسیر سن لیں، میں بات کو ختم کروں۔ سنیے ہمارا رسول ہمارے اتنا قریب ہے، ہم بھی اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا نبی ہمارے قریب ہے۔ ایک جوہری کا کاروبار تھا، وہ بیچتا تھا یہ ہیرے جواہرات۔ ایک چور کو معلوم ہوا کہ اس شخص نے ابھی جانا ہے اپنے اس پہ ملک، کسی ملک میں وہ کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو اس چور نے کہا جوہری سے بھی بات یہ ہے آپ نا مجھے لے چلنا ضرور، میں بھی جاؤں گا، مجھے کام ہے، کچھ چیزیں میں نے خریدنی ہے۔ چور ایسے کرتا، سارا دن ساتھ سفر کرتے، جب رات کو کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہوتا نا تو چور جلدی سو جاتا، جو جوہری ہوتا وہ نہ جلدی سوتا۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو حضور کی بات چل رہی ہے، یہ لنگر میں نے کہا آتا رہے گا، سبحان اللہ فرما دے دو منٹ کے لیے، تقسیم بھی ہو جائے اچھی بات نہیں، حضور کے نام کی بیعت بھی ہوگی، کم از کم ہمیں تو گوارا نہیں ہے، یا توجہ فرمائے یا کم از کم ان کو اپنا کام کرنے دے، ذرا اونچی آواز سے فرما دے سبحان اللہ۔ چوری
सारा दिन वो चोर सारा दिन आपस में सफर करते। रात को जब सोने का वक्त आता, जौहरी सो जाता, साथ चोर भी सो जाता, लेकिन चोर जल्दी सो जाता, नींद उसको जल्दी आ जाती, और जौहरी अपना हीरा निकाल के अपने सामान से चोर के सामान में दाखिल कर देता। और जब जौहरी सो जाता, चोर उठता, उसके सारे सामान को खंगालना शुरू कर देता। सारे सामान को खंगालना शुरू कर दिया और उसको हीरा ना मिला। अल-मुख्तसर, जो चोर था वो सो गया, लेकिन जो जौहरी था उसने क्या किया, वो उठने से पहले थोड़ी देर जल्दी उठ के अपना हीरा निकाल के अपने सामान में डाल देता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, मामला चलता रहा 2-3 दिन। चोर ने पूछा, बात का रिजल्ट समझिए, चोर ने पूछा, यार वो जो आप हीरा लेके आए थे वो कहाँ है, मैंने कई दिन हो गए देखा नहीं। उसने कहा वो तो मेरे पास है, ये देखो ये हीरा। फिर वो बोला, उसने कहा भाई मैं तो इसी हीरे को चुराने के लिए मैं घर से निकला हूँ, और रात के अंदर मैंने ये मामला किए हैं, लेकिन ये हीरा मुझे नहीं मिला। जौहरी ने बड़ी अच्छी बात की और अब आपके समझने के काबिल है। जौहरी ने कहा भाई हीरा तो तेरे करीब था, मगर तू हीरे के दूर था। हीरा तो तेरे करीब था। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जी मैं सामान, तेरे ही सामान के अंदर हीरा दबा देता। हीरा तेरे करीब हो गया, मगर तू हीरे के जुदा हो गया, हीरे से दूर हो गया। हीरा इधर था, वो तो इसमें तलाश करता रहा है। ओ भाई मेरे मुस्तफा तेरे करीब है, तू कहीं और तलाश कर रहा है। हुजूर तेरे करीब है। हमारे उलमा फरमाते हैं हमने जब इश्क की निगाह से देखा है, कभी हमें हुजूर इधर नजर आए, कभी नमाज में नजर आए, तो कभी फिर कुरान पढ़ते नजर आए। जब हमने कुरान को पढ़ा है, हमें हर हर लफ्ज में, हर हर बात में हुजूर का हुस्न ही नजर आए। बात समझ में आई है? ये नहीं है। देखिए अब तो ये लंगर आ गया, इस लंगर का वास्ता सुभान अल्लाह फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खुश रखे, हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ फरमा दें। आप सब लोग खुश नसीब है, इतनी बड़ी महफिल में आप तशरीफ लाए, और आपकी ये महफिल आपकी जिंदगी में सबसे आला है, सबसे बुलंद है कि आप हुजूर के जिक्र में आए हैं। याद रखना, सबसे आला है, अरफा है कि आप हुजूर के जिक्र में आए हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस मुबारक हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, जिनके रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला, या इलाही सदीक़ाए आले रसूल, और ये सलामे